بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امر غائب کا پہلے ذکر بیان کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ امر غائب کو ہم پہلے مقدم کریں گے، تو امر غائب کے بارے میں بیان کیا گیا کہ امر غائب میں لام امر کی وجہ سے مجزوم ہوتا ہے، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ الْمُخَاطَبُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، امر غائب کی طرح امر حاضر بھی ایسے ہی ہے کوفیوں کے نزدیک، یعنی جس طرح لام امر غائب کے اندر آتا ہے کوفیوں کے نزدیک، ایسے ہی حاضر کے اندر بھی کیا آتا ہے، لام امر آتا ہے کوفیوں کے نزدیک۔ بصریوں کا مذہب الگ ہے، کوفی کہتے ہیں کہ لام امر جس طرح غائب کے اندر آتا ہے ایسے ہی کیا آتا ہے، مخاطب کے حاضر کے صیغوں کے اندر بھی آتا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں حمزہ کے ذریعے الگ کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، دلیل بھی دیتے ہیں اس پر، وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمُخَاطَبُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، ایسے ہی مخاطب مخاطب بھی ہے کوفیوں کے نزدیک جس طرح سے امر غائب ہوتا ہے۔ لِأَنَّ اصل اضرب، کہتے ہیں کہ اضرب جو فعل امر حاضر ہے مخاطب ہے، اس کی اصل کیا ہے، لِتَضْرِب ہے، کیا ہے، اس لیے کہ اس اضرب کی اصل جو ہے وہ لِتَضْرِب ہے، اس لیے کہ اضرب کی اصل لِتَضْرِب ہے ان کے نزدیک، کوفیوں کے نزدیک۔ تو جب کوفیوں کے نزدیک اس کی اصل لِتَضْرِب ہے تو جس طرح امر غائب کے اندر لام امر آتا ہے ایسے ہی حاضر کے اندر بھی کیا آئے گا، لام امر آئے گا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ان کی کہ پھر اضرب بن کیسے گیا، یہ لِتَضْرِب تھا تو صحیح نہیں، تو کہہ رہے ہیں وَمِن ثَمَّ قَرَأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا، تو اسی وجہ سے چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ تو تفرحوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے تفرحوا، تو اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امر حاضر بھی ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ امر غائب آتا ہے۔ دلیل اس سے دی، اور انہوں نے کہا کہ اضرب کی اصل کی تھی کیا تھی، لِتَضْرِب تھی۔ اب چونکہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بنا کیسے اضرب، تو کہہ رہے ہیں فَحُذِفَتِ اللَّامُ لِتَضْرِب، دلیل اس پر کون ہو گئی، لِتَفْرَحُوا ہو گئی، اور یہ اضرب اصل میں لِتَضْرِب تھا تو کیا کیا، فَحُذِفَتِ اللَّام، تو لام کو حذف کر دیا گیا لِکَثْرَتِ الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے لام کو حذف کر دیا گیا۔ اب پھر بچا لِتَضْرِبُ، چونکہ اب مضارع کی علامت کو بھی حذف کرنا تھا، صحیح ہے نہیں، ثُمَّ حُذِفَ عَلَامَةُ الاستقبال، علامت استقبال کو بھی حذف کر دیا گیا تاکہ فرق ہو جائے کہ مضارع میں اور امر کے اندر، صحیح ہے نہیں۔ اچھا یہ جو ہے تفرحوا، یہ جو ہے ابو یعقوب صاحب کی قرات ہے جو تفرحوا جو قرات ہے، اور باقی جو حضرات ہیں اسے فَلْيَفْرَحُوا پڑھتے ہیں، صحیح ہے نہیں، فَلْيَفْرَحُوا پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب بھی دیں گے یہاں پر کہ یہ فَلِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، وہ پہلے ایک حاشیہ نمبر 1 میں دیا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے دلیل پیش کر رہے ہیں، یہ جمہور کہتے ہیں یہ کہ یہ افرحوا کی جگہ میں کیا یہ، اور یعنی کہتے ہیں کہ تاکہ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و غائب سب کے درمیان مبعوث کیے گئے تھے، سب کی طرح مبعوث کیے گئے تھے، تو آپ نے جمع اور غائب اور حاضر کو سب کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، یعنی لام کو جمع کر دیا غائب کے لیے اور تا کو جمع کر دیا حاضر کے لیے، صحیح ہے نہیں۔ تو اس اعتبار سے اس سے دلیل پیش کرنا یہ ضروری نہیں ہے آپ کا صحیح کہ جو ہے امر حاضر بھی اسی طرح آتا ہے جیسے کہ امر غائب آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ سب تھے، آپ غائبوں کی طرف بھی بھیجے گئے، حاضروں کی طرف بھیجے گئے، تو آپ نے سب کو خوشی دینے کے لیے کہا کہ فَلِذَلِكَ تَفْرَحُوا، تاکہ لام کے ذریعے سے غائبوں کے لیے ہو جائے اور تا کے ذریعے حاضروں کے لیے ہو جائے، سمجھا نہیں۔
تو اب کہہ رہے ہیں کہ لام کو اضرب کے اصل جو وہ بتا رہے ہیں کہ تضرب تھی لتضرب، تو کیا کر دیا گیا؟ لام کو حذف کر دیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے۔ ثم حذف علامت الاستقبال، پھر علامت استقبال کو بھی حذف کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ لفرق بینہ و بین المضارع، تاکہ امر کے درمیان اور مضارع کے درمیان کیا ہو جائے، کیونکہ تا رہتی تو پتہ نہیں چلتا کہ امر ہے کہ مضارع ہے۔ اب کیا بچا؟ دعاد بچا ساکن ہو کر، کیا ہے نہیں، اب دعاد بچا، فبقیت دعاد ساکنن، تو دعاد بچا ساکن ہو کر، یعنی اول کلمہ میں فاجلبت حمزۃ الوصل، تو کیا لیا ہے؟ حمزہ وصل لے کر لایا گیا۔ ووضعت موضع علامت الاستقبال، اور اسے علامت استقبال کون سی تھی؟ تا، اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ ووضعت اے وضعت حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کو رکھ دیا گیا علامت استقبال کی جگہ میں۔ وَأُوتِيَ لَهُ أَثَرُ علامت الاستقبال، اور اسے علامت استقبال کا اثر دے دیا گیا۔ اور اسے علامت استقبال کا اثر کیا دے دیا گیا کہ علامت استقبال داخل ہو کر اس کے معنی کو مستقبل میں پھیر دیتی تھی، ایسے ہی حمزہ داخل ہو کر کے خبر کے معنی کو اب کیا پھیر دے گا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ اثر یہ ہوگا، پھیرے گا نہیں۔ امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہی کہتے ہیں ووضعت موضع علامت الاستقبال، اور اسے علامت استقبال کی جگہ میں رکھ دیا گیا حمزہ کو۔ وَأُعْطِيَ لَهُ أَثَرُ علامت الاستقبال، اور اسے علامت استقبال کا اثر دے دیا گیا۔ علامت استقبال کا اثر کیا تھا؟ مستقبل میں معنی پیدا کرنا۔ اب یہی کیا حمزہ اس کا معنی مستقبل میں پیدا کرے۔ کما اوتیہ لفائی ربا عمل ربا، ربا کیا ہوتا ہے؟ جس پر داخل ہوتا ہے اپنے بعد والے کو مجرور کرتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ ربا اپنے بعد والے کو مجرور کرتا ہے، تو کیسے؟ جیسے کہہ رہے ہیں کما اوتیہ لفائی ربا، جیسا کہ ربا کے فا کو عطا کر دیا گیا ربا کا عمل، جیسا کہ ربا کے فا کو دے دیا گیا ربا کا عمل شاعر کے قول میں۔ میں مارک دیں، کما اوتیہ جیسا کہ عطا کر دیا گیا ربا کے فا کو عمل، ربا کا عمل عطا کر دیا گیا شاعر کے قول میں۔ یہاں جو مثلی کی کسرے کے ساتھ آ رہا ہے مثل فا، یہ فا لے گیا گا اصل میں تھا فا ربا، اور یہ فا ربا مثلی کی، صحیح ہے نہیں؟ یہاں ربا کو حذف کر دیا گیا اور اس کا اثر دے دیا گیا فا کو، فا نے کیا کر دیا؟ اس کو مجرور کر دیا، ہے نہیں؟ تو جیسے کہ علامت استقبال کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ کو لا کر کے اس کو اثر دے دیا گیا، ایسے ہی جو ہے فا ربا میں ربا کو حذف کر کے ربا اپنے ماں باپ کو مجرور کرتا، تو اب فا کو دے دیا گیا، فا کیا کرے گا؟ وہی عمل کرے گا۔ ووضعت موضع علامت الاستقبال، اور اسے علامت استقبال کی جگہ رکھ دیا گیا۔ وأعطي له أثر علامت الاستقبال، اور اسے علامت استقبال کا اثر دے دیا گیا۔ کما اوتي لفاء ربا، جیسا کہ ربا کی فا کو دے دیا گیا عمل ربا، ربا کا عمل دے دیا گیا۔ فی قول شاعر، جیسے کہ شاعر کے قول میں ہے کیا؟ فمثلک حبلا قد ترکت ومرضع فالہیتها عن ذی تمائم محول، کیا ہے؟ فمثلی کا، مثلی کی، تیری جیسی، مثلی کاف ہے نا مونس کے لیے، تیری جیسی حبلہ حاملہ عورتیں، و مرضعن دودھ پلانے والی عورتیں، تیرے جیسی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس قد ترخت، میں راتوں کو آیا، تیرے جیسی حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس میں راتوں کو آیا۔ فَأَلْحَيْتُهَا، تو میں نے ان عورتوں کو غافل کر دیا، کس سے؟ عن ذی تمائم، تمائم تعویذ والے بچے، تعویذ پہننے والے بچوں سے، ومحول، اور 1 سال کے دودھ پینے والے بچوں سے۔ محول مانے یعنی میں نے اس کے چہرے کو جو ادھر تعویذ والے بچوں کی طرف تھے اس کا چہرہ میں نے تعویذ والے بچے سے، اسی طرح اس بچے سے جو 1 سال کا دودھ پیتا بچہ ہو، اس بچے سے اس کے منہ کو میں نے اپنی طرف پھیر لیا، صحیح ہے نہیں؟ یعنی بہت ساری تیری جیسی حاملہ عورتیں
اور تیری جیسی بہت ساری دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس میں رات میں آیا اور میں ان میں داخل ہوا کہ میں نے ان کے چہرے جو ان کے بچوں کی طرف تھے، یعنی حالانکہ وہ اس وقت میں کسی سے محبت نہیں کرتی، اپنے بچوں سے شوق رکھتی، لیکن پھر بھی میں نے ان کے چہرے کو اپنی طرف پھیر لیا۔ فَمِثْلِ کا حبلہ، تو تیری جیسی حاملہ عورتیں، وہ مرضعین اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس قد ترکتو، میں راتوں کو آیا تو فَأَلْهَيْتُهَا، تو میں نے ان عورتوں کو غافل کر دیا، ان ذی تمائمہ، تعویذ والے بچوں سے، وہ محبن، اور 1 سال کے دودھ پیتے، سنا گیا تعویذ پہنتے ہیں بچے، ہاں تعویذ پہننے والے، ایسے بچے جس کے تعویذ پڑا ہو، صحیح ہے نہیں، جس کی گردنوں میں تعویذ ڈال دی جاتے ہیں، اور محول اس بچے کو کہتے ہیں جس پر 1 سال کا دودھ پی کا 1 سال گزر چکا ہو دودھ پیتے ہوئے۔ ترجمہ آگے سمجھیں کہ میں تیری جیسی حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس راتوں کو آیا کہ میں نے انہیں تعویذ ڈالے ہوئے بچے اور 1 سال جن کی دودھ کو گزر چکا ان بچوں سے میں نے انہیں غافل کر دیا۔ تو اس کے اندر محل استشہاد کیا ہے؟ فَمِثْلِ کی، کہ یہاں پر فا ربا تھا، تو ربا اپنے ماں باپ کو مجرور کرتا ہے، ربا کو حذف کر کے اس کا اثر فا کو دے دیا کہ فا وہی اثر کر رہا ہے جو ربا کرتا، صحیح ہے نہیں۔ وَعِنْدَ الْبِصْرِيِّينَ مَبْنِيٌّ، کوفیوں کے نزدیک تو کیا ہوگا؟ امر غائب تو چونکہ مبنی نہیں ہوتا، مضارع مورب ہوتا ہے، تو امر غائب مورب ہوتا ہے۔ کوفیوں کے بصریوں کے نزدیک امر حاضر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اضرب کیا ہے؟ مبنی ہے۔ وَعِنْدَ الْبِصْرِيِّينَ أَمْرٌ مَبْنِيٌّ، اور بصریوں کے نزدیک یہ امر حاضر جو ہے مبنی ہے سکون پر، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَفْعَالِ الْبِنَاء، اس لیے کہ افعال میں اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا۔ وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُضَارِعُ، مضارع کو معرب اعراب دیا گیا۔ مضارع کو اعراب کیوں دیا جاتا ہے؟ لِمُشَابَہَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاسْمِ، اس کے اور اسم فاعل کے درمیان مشابہت تامہ کی وجہ سے قائم ہے۔ حرکات و سکنات میں نکرہ کی صفت واقع ہونے میں کئی طرح کی مشابہت آئی تھی نا، لام ابتدا کے داخل ہونے میں، نکرہ کی صفت واقع ہونے میں، تو اس اعتبار سے اس کے اندر مشابہت تامہ تھی، اور مضارع اور اسم فاعل کے درمیان امر جو ہے اور اسم فاعل کے درمیان مشابہت تامہ نہیں ہے کہ آپ لکھیں یضربو، آپ لکھیں ضاربن اور لکھیں اضرب، تو وہاں پر جو ہے حرکت کے مقابلے میں حرکت نہیں آ رہی ہے، یہاں را پہ لاسٹ میں ضمہ آ رہا ہے، وہاں لاسٹ میں ساکن آ رہا ہے، صحیح ہے نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اسے مبنی کیوں رکھا گیا؟ افعال میں اصل مبنی ہونا ہے، یعنی مضارع سے جو ہے یہ اسم فاعل سے مشابہت نہیں رکھتا ہے، اسم فاعل سے مشابہت نہیں رکھتا ہے امر، کیونکہ وہ حرکات و سکنات میں مشابہت نہیں ہے اس کی، جس طرح سے مضارع کی مشابہت ہوتی ہے اسم فاعل سے، اور امر اور اسم فاعل کے درمیان مشابہت نہیں ہے، نہ تو حرکات میں ہے، نہ سکنات میں ہے، اور نہ ہی نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے یہ، تو اس اعتبار سے جب اس کی مشابہت نہیں تھی، اور معرب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مشابہت تامہ ہونی چاہیے، جس طرح سے مبنی کے اندر مشابہت نہیں تھی تو اس کو مبنی، ماضی کے اندر مشابہت نہیں تھی تو اسے مبنی رکھا گیا، ایسے ہی امر کے اندر مشابہت نہیں ہے اس میں فاعل سے، تو اس اعتبار سے اس کو بھی کیا رکھا جائے گا؟ میں آ گیا۔ وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُضَارِعُ، یہ یہاں پر اعتراض ہی ہو رہا تھا مضارع کو معرب رکھا گیا آپ نے اور امر کو معرب کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو فرما رہے ہیں مضارع کو معرب رکھا گیا لِمُشَابَهَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاسْمِ، اس کے اور اس میں فاعل کے درمیان مشابہت کے تام ہونے کی وجہ سے، وَلَمْ تَبْقِ الْمُشَابَهَةُ، اس کے مضارع کے اور اس میں فاعل کے درمیان مشابہت کے تام ہونے کی وجہ سے، وَلَمْ تَبْقِ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالْاسْمِ، اسم سے مراد اسم فاعل، اور مشابہت باقی نہیں رہتی ہے کس کے درمیان؟ امر کے درمیان اور اس میں فاعل کے درمیان، بے حذفی حرف المضارع، حذف مضارع کے حرف کو، کیونکہ مضارع کا حرف کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو گیا، تو اب وہاں پر بچا ہی نہیں مشابہت، صحیح نہیں، مضارع کے حرف کے حذف ہونے کی وجہ سے، وَمِن ثَمَّ قِيلَ، اسی وجہ سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، فَلْتَفْرَحُ معرب ہے بالاجماع، کیا یہ
فلتفرعوا کیوں مورب ہے؟ مورب ہے، فریقی ہیں ان کا، دونوں فریقوں کے نزدیک آئے، کوفی ہو یا بصری ہو، دونوں کے نزدیک کیا ہے یہ مورب ہے، کیونکہ یہاں پر علامت مضارع موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضرب کیا ہے، یہ مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ اضرب کے اندر مشابہت نہیں ہے، علامت مضارع حذف ہو گئی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور تفرعوا کیوں مورب ہے؟ کیونکہ اسی وجہ سے کس کے اندر کیا ہے، علامت مضارع موجود ہونے کی وجہ سے۔ وَمِن ثَمَّ قِيلَ، اسی وجہ سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فَلْتَفْرَعُوا مورب بِالْإِجْمَاع، کیوں؟ لِوُجُودِ علت الاعراب، علت اعراب کے پائے جانے کی وجہ سے، وہی حرف المضارع، اور وہ حرف اور اضرب کے اندر حرف مضارع حذف ہو گئی، اس وجہ سے وہ مورب نہیں ہوگا۔ بس تھوڑا سا وزیدت فی آخر النون، نون التاکید، اور امر کے آخر میں تاکید کے دو نونوں کا اضافہ کیا گیا، صحیح ہے نہیں؟ امر کے آخر میں دو نونوں کا اضافہ کیا گیا، نون ثقیلہ، نون خفیفہ، نون ان میں ایک ثقیلہ ہوتا ہے جس کو متحرک ہوتا ہے، دوسرا خفیفہ ہوتا ہے جو ساکن ہوتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ثقیلہ کو آخر میں کیوں لائے؟ ثقیلہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تاکید ہوتی ہے اس کے اندر، خفیفہ کے اندر کم تاکید ہوتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے حمزہ کو اس کے شروع میں زائد کیا، تو تاکید کی نون کو آخر میں کیوں کر دیا؟ اس کو بھی کہاں لانا چاہیے تھا؟ لانا چاہیے تھا نا بھائی، ذاتی کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے یہ تو صحیح ہے کہ ذاتی جو ہے ایک تغییر کی ایک بدلنے کی ایک قسم ہے، لیکن اگر ہم شروع میں کرتے تو دو زیادتی شروع میں جمع ہو جاتی، کیا ہو جاتی؟ ایک تو حمزہ ہی آ جاتا، اور پھر نون تاکید جو آتا وہ شروع میں آ جاتا، اور مزید جو ہے زیادتی کیا کرتی ہے؟ ایک طرح سے تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، اور تبدیلی کا جو محل ہوتا ہے وہ آخری کلمہ ہوا کرتا ہے، تبدیلی کا محل آخری کلمہ ہوتا ہے، اس لیے کیا ہے اگر ہم شروع میں کرتے تو دو کیا ہو جاتی؟ یہاں پر دو ذاتی شروع میں جمع ہوتی، اس لیے ہم نے ایک ذاتی شروع میں لیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں آخر میں، امر کے آخر میں دو نونوں کا اضافہ کر دیا گیا، چاہے وہ غائب کے صیغے ہوں، چاہے وہ حاضر کے ہوں، چاہے وہ معروف ہو یا مجہول، یہ سب میں آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ آخر میں اضافہ کر دیا گیا تاکید کے دو نونوں کا، لتاکید طلب، طلب کی تاکید کو پختہ کرنے، کیوں طلب میں کیا ہو جاتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے اضرب، تو مار، اضری بننا، کیا ہو جائے گا؟ تو اور مزید تاکید کے لیے ہو جاتا ہے نا، طلب کی تاکید کو کرنے کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے لیضربنا، لیضربان نے، لیضربن، لتضربن، لتضربان نے، لیضربنان نے۔ اب کہہ رہے ہیں وفتح الباء فی یضربن، فی لیضربن، لیضربن میں با کو فتح دیا گیا، کیا کیا گیا؟ با کو فتح دیا گیا، اصل کیا تھی؟ لیضرب، کیا تھی؟ لیضرب۔ اب دو نون جمع ہوئے، پہلا نون کیا تھا؟ ساکن تھا، ہوتا نہیں؟ تو اجتماع ساکنین ہو رہا تھا، صحیح ہے نہیں؟ اب اجتماع ساکنین ہو رہا تھا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیا کر دیا گیا؟ ما قبل کو فتح دے دیا گیا، صحیح ہے نہیں؟ ہاں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فتح جو ہے فتح دیا گیا کیونکہ فتح اخف الحرکات بھی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور اگر کسرہ دیتے تو آگے آ رہا ہے کسرہ دیتے تو کیا ہوتا؟ التباس لازم آتا، مؤنث سے ضمہ دیتے تو جمع کے صیغے سے التباس لازم آتا، صحیح ہے نہیں؟ یضرب بننا کرتے جمع سے لازم آتا، بننا کرتے وفتح الباء فی لیضربن، لیضربن اور لیضربن میں فتح دیا گیا، فرارا عن اجتماع ساکنین، اجتماع ساکنین سے نکلتے ہوئے، اجتماع پھر کہہ رہے ہیں فتح کو کیوں اختیار کیا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں وفتح النون للخفت، یعنی اور آخر میں نون کو کیوں فتح کیا جاتا ہے؟ یعنی نون کو فتح دیا گیا لاسٹ میں بھی للخفت، خفت کی وجہ سے، واحز اب یہاں پر ہو گیا، یہاں پر فتح ہی دیا گیا، کیوں؟ اگر ضمہ دیتے تو جمع التباس لازم آتا، کسرہ دیتے ہاں کہہ رہے ہیں کہ کسرہ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ
اور ضمہ بھی نہیں دے سکتے اور کسرہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ دونوں ایک تو ثقیل ہیں، اوپر سے کیا ہیں؟ ثقیل ہیں، اور فتح خفیف ہیں، تو جو خفیف تھا وہ کیا کر دیا گیا؟ اور نون ثقیلہ پھر ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک الگ سے پہلے سے ثقیل ہے، یہ صحیح ہے نہیں، اور اس پر مزید اور ثقیل دے دیتے تو در ثقیل ہو جاتا۔ وَفُتِحَ الْبَاءُ فِي يَضْرِبَنَّ، اور با کو فتح دیا گیا یضربن میں اجتماع ساکنین سے نکلتے ہوئے۔ اب لاسٹ میں وَفُتِحَ النُّونُ، اور نون کو فتح دیا گیا للخفت، خفت کی وجہ سے۔ چلیں کل کو اس کا پھر دوسرا بتائیں گے انشاءاللہ۔